السلام علیکم۔ شیخوف بلوچ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج کا ٹاپک بہت ایک اہم ٹاپک ہے۔ کچھ دوستوں نے مجھے فون کیا ہے، کچھ نے میسج بھیجا ہے کہ ہم آپ کے سارے ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، ہمیں سیکھنے کو بہت کچھ مل رہا ہے، والے براوی جو زبان ہے وہ ہمارے سمجھ میں تھوڑا زیادہ نہیں آ رہا ہے۔ اگر آپ مہربانی کر کے اردو میں ویڈیو بنائیں تو اس سے زیادہ لوگ استفادہ کر سکتے ہیں۔ میرا اردو بھی اتنا صحیح نہیں ہے، پھر بھی میں کوشش کر کے آج کا ویڈیو آپ کے نام ہی کر دیتا ہوں۔ تو کہتے ہیں کہ اس کا سر فخر سے بلند تھا، اس کا روح اور دبدبہ بہت زیادہ تھا، اس کی آواز کی گونج سے لوگ کانپتے تھے، جسے دریا کہتے تھے۔ اس کا سر فخر سے کیوں بلند نہیں ہوتا؟ کیونکہ سارے اس کے جتنے بھی ارد گرد اس کے ایریا میں جتنے بھی درخت تھے اسی کی وجہ سے تو سرسبز تھے، جتنے بھی لوگ تھے اسی کی پانی کو تو استعمال کرتے تھے، جتنے بھی جانور تھے تری سے تو پانی پیتے تھے، جتنے بھی پھول تھے اسی کی وجہ سے تو اگتے تھے، جس کی وجہ سے اس دریا کا سر فخر سے بلند۔ تو ایک دن دریا نے سوچا کہ یہ لوگ جو ہے میرے پانی کو مفت میں کیوں استعمال کر رہے ہیں؟ تو میرے پانی کو مفت میں کیوں استعمال کر رہے ہیں؟ چلو میں ایک کام کرتا ہوں، جو میرا عزت و وقار ہے، جو روب اور دبا ہے، اس کو تو اور زیادہ کر لیتا ہوں، تاکہ لوگ میرے تو اور عزت کرے اور میرے لیے تڑپے۔ تو دریا نے کیا کیا؟ اس نے جو پانی کا جو دباؤ تھا وہ کم کر دیا۔ پہلے ایک ہی راستے سے وہ جا رہا تھا، پھر دریا نے کیا کیا؟ اپنے بہاؤ کو کم کیا، اس میں 4-5 اس طرح کی لہریں آنے لگے، 4-5 راستے بن گئے، چھوٹے چھوٹے راستے بن گئے۔ جب پانی کا بہاؤ کم ہو گیا تو ظاہر سی بات ہے لوگوں کے جو کھیت تھے وہ پانی میسر نہیں ہے، وہ خشک ہونے لگے، جو درخت تھے آس پاس وہ بھی خشک ہونے لگے، جو پھول تھے وہ مرجھانے لگے، لوگ پریشان ہو گئے۔ تو لوگ اکٹھے ہو گئے، لوگوں نے پیسے جمع کیے، چندے کیے، تو انہوں نے کچھ جانور خرید لیے اور دریا کے پاس لائے۔ انہوں نے ان دریا کے پاس ہی انہوں نے یہ جانور ذبح کیے دریا کی خاطر، تاکہ اس کا پانی کا جو بہاؤ ہے بڑھ جائے۔ لوگوں نے دعائیں مانگی تو دریا نے دیکھا، واہ کیا بات ہے، ابھی تو لوگ میری عزت کرنے لگے ہیں، ابھی تو بکریاں بھی میرے لیے لا رہے ہیں، جانور ذبح کر رہے ہیں، خون بھی بہہ رہا ہے۔ تو دریا نے کہا چلو ایک اور کام کرتے ہیں، تو پانی کا بہاؤ اور کم کر دیتے۔ تو دریا نے پانی کا بہاؤ اور کم کر دیا۔ جب پانی بہت کم بہنے لگا تو لوگوں کے کھیت خشک
ہونے لگے تو لوگ کھیتی باڑی کرتے تھے، تو کچھ لوگ اس علاقے کو چھوڑ کر جانے لگے آہستہ آہستہ، کیونکہ پانی کا بہاؤ جتنا بھی کم ہوتا گیا تو لوگ اس علاقے کو چھوڑ کر جانے لگے۔ جب لوگ جانے لگے لیکن دریا کو بھی پسند نہیں آیا کہ لوگ کیوں جا رہے ہیں، وہ اب کچھ نہیں کر سکتے۔ خیر ایک دن ایسا آیا کہ جو دریا تھا وہ چھوٹے چھوٹے جھیلوں میں رہ گیا۔ جتنے بھی لوگ تھے آس پاس سارے چلے گئے، جو درخت تھے وہ خشک ہو گئے۔ ابھی اس جھیلوں میں صرف کوے آتے تھے، لومڑیاں آتے تھے، اب کچھ ایسے ارد گرد چھوٹے چھوٹے جانور آ کر یہاں سے پانی پیتے۔ رات کو پھر ستارے چمکتے تھے۔ خیر کچھ وقت کے بعد ایسا ہوا کہ وہ پانی کم ہو گیا، بدبو دینے لگی۔ پھر وہ جانور بھی وہاں پر نہیں آتے تھے، وہ ستارے بھی نہیں چمکتے تھے۔ خیر ایک دن ایسا آ گیا کہ وہ جھیل کا پانی بھی خشک ہو گیا۔ کچھ وقت کے بعد جو لوگ یہاں سے چلے گئے تھے وہ پھر سے اکٹھے ہو گئے، چلو جا کر دیکھتے ہیں دریا کے پانی کو، ہو سکتا ہے اس کا بہاؤ زیادہ ہو گیا۔ جب وہ آ گئے یہاں پر دریا کے کنارے تو دیکھ لیے کہ کوئی پانی کا وجود ہی نہیں ہے، تو دل دل ہے، مٹی مٹی ہے، کچھ تو لوگ واپس چلے گئے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ غرور کا سر نیچا ہوتا ہے۔ آج آپ امیر ہو، کل آپ غریب بن سکتے ہو۔ آج آپ ایک نوجوان ہو تو کل آپ بوڑھا ہو سکتے ہو۔ آج آپ ایک عالم ہو، کل آپ ایک پاگل بن سکتے ہو۔ کیوں؟ اس کے پاس صرف ایک میموری ہے، اور میموری نکل گیا تو یادداشت جب ختم ہو گیا تو پاگل تو بن۔ جب آپ امیر ہو تو اپنے پر غرور مت کرو، کیونکہ غریب ہونے میں دیر نہیں لگتی۔ آپ نے چیکا کھیلا ہے، لوڈو چیکا؟ آپ دیکھتا ہے کہ جب بچے کھیلتے ہیں اور جو پیچھے کس سے اوپر جاتے ہیں وہاں سے ایک جب سانپ کے اوپر آ جاتا ہے تو سانپ اس کو کینچ کر نیچے واپس اسی جگہ پر لاتا ہے جہاں سے اس نے شروع کیا تھا۔ یعنی امیری آپ عروج پر جاتے ہیں تو ایک دن ایسا وہ سانپ آپ کو واپس کینچ کر اسی جگہ پر لاتا ہے، زوال پر لاتا ہے۔ اگر آپ کو خدا نے پیسے دیے ہیں، خدا نے آپ کو امیر بنایا ہے، تو آپ کی وجہ سے شاید نہیں، شاید کچھ ان لوگوں کی وجہ سے جو آپ کے ارد گرد رہتے ہیں۔ شاید خدا نے آپ کو ایک قابل سمجھا اور آپ کو امیر بنایا تاکہ آپ دوسروں کا خیال رکھیں۔ اگر آپ غرور کریں گے کہ آپ کے پاس اتنی دولت ہے تو ایک دن ایسا آئے گا کہ آپ اس زوال پہ جائیں گے۔ آج آپ کے پاس ارد گرد بہت سے لوگ ہیں، کل پھر کوئی نہیں ہوگا۔ سوچ، وہ دریا جس کا بہاؤ بہت زیادہ تھا، لیکن ایک دن ایسا آیا کہ سارے لوگ اسے چھوڑ کر چلے گئے اور خوش ہو گئے۔ آپ کے پاس علم ہے تو غرور مت کرو، علم کو بانٹو، دے دو لوگوں کو تاکہ آپ کے علم سے لوگ استفادہ کریں۔ آپ کے علم سے لوگ اپنے راستے تلاش کریں، لوگوں کو اچھی راستہ دکھاؤ۔
ایسا نہ ہو کہ سمندر میں رہ کر بھی کوئی آدمی پیاسا رہے. میں نے دیکھا ہے اور میں دیکھ رہا ہوں کیونکہ ہمارے کچھ ایسے اسکول ہے جو سمندر ہے، علم کے سمندر ہے، لیکن وہاں سے بھی بچے پیاسے نکلتے ہیں. افسوس، مجھے بہت افسوس ہوتا ہے کہ علم کا سمندر ایک اسکول ہے، ایک یونیورسٹی ہے، ایک کالج ہے، وہاں سے بھی بچے پیاسے نکلتے ہیں. تو پھر اس سمندر کا کیا فائدہ جہاں سے آدمی پیاسا نکلے. میں نے خود دیکھا ہے کچھ ایسے استادوں کو جن کا پیریڈ ہوتا ہے وہ کلاس نہیں جاتے، آفس میں بیٹھے رہتے. او بھائی جان، آپ کے پاس علم ہے، جا کر دے دو، کل ہی بچے آپ کو گالیاں نہ دیں. اپنے علم کو بانٹو. اسی طرح آپ نوجوان ہو، ایک جوان ہو، آپ کے پاس طاقت ہے، آپ کے پاس روب ہے. طاقت کو مفت میں ضائع مت کرو، کیونکہ بوڑھے ہونے میں دیر نہیں لگتی. ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ بوڑھا ہو جائے گا. میرا ایک دوست تھا، وہ کہتا تھا کہ میرا ایک چچا تھا، نوجوان تھا، وہ کسے کہانیاں سناتا تھا. تو شام کے ٹائم اس کے ارد گرد اتنے لوگ زیادہ تھے، بیٹھے ہوتے تھے، اس کہانیاں سناتا تھا، لوگ اس کے پاس آتے تھے. جب بوڑھا ہو گیا تو اس نے یادداشت کھو دیا. تو پھر کسی بچے کو بلاتا، کدھر آ جاؤ. بچے کہتے جا. بچے بھی اس کے پاس گئے. آپ اب جوان ہو، آپ کے پاس دوست ہے، آپ کے پاس کشش ہے، تو اس کو ایسا بناؤ کہ تاکہ جب بوڑھا ہو، آپ بوڑھے ہو جائیں گے تو یہی آپ کا جوش اور جذبہ اسی وقت بھی برقرار رہے. یہی لوگ آپ کے ساتھ تھے، پھر بھی آپ کے ساتھ رہے. مجھے ایک اور کہانی یاد آ رہا ہے، بچپن میں شاید میں نے سنا تھا. تو کہتا ہے ایک باپ نے اپنے 2 بیٹوں سے کہا کہ جس علاقے میں جاؤ گے تو اس علاقے میں اپنے لیے ایک گھر ضرور بنانا. اس کو 2 بیٹے تھے، تو وہ دونوں بیٹے سفر پہ نکلے تو ایک بیٹا جس شہر میں جاتا تو وہاں پر اپنے لیے ایک گھر بناتا تھا. لیکن جو اس کا دوسرا بھائی تھا، وہ جس شہر میں جاتا ادھر کام کرتا، محنت کرتا، اپنے لیے دوست بناتا. اسی طرح ہر شہر ہی جاتے تو ایک بھائی اپنے لیے گھر بناتا اور دوسرا اپنے لیے دوست پیدا کرتا. تقریباً 5 6 7 8 9 10 شہر ہے. جب واپس آنے لگے تو 2 بھائیوں میں سے ایک بھائی جب اپنا شہر جاتا تو وہاں پر اس کا ایک ہی گھر تھا اور کچھ خالی ایک مقام تھا. لیکن جب دوسرا بھائی وہ شہر جاتا تو اس کے پاس بہت سے وہی دوست پہلے تھے، وہی اب بھی تھے. تو کہنے کا مقصد ہے کہ جوانی میں دوست پیدا کرو، یہ جوانی کو مفت میں ضائع مت کرو. کسی شاعر نے کیا خوب کہا تھا، بچپن میں کھیل کودا ہے، جوانی جی بھر کے سویا ہے، تو بڑھاپا آ کے رویا ہے. اب جوانی میں سو گے تو بڑھاپے میں رو گے بھائی. کیونکہ سونے کے لیے بڑھاپا ہے، جوانی نہیں ہے. کام کرو،
محنت کرو، اپنے لیے دوست پیدا کرو، کچھ نیا کرنے کی کوشش کرو، کچھ نئے تبدیلی لاؤ، اپنے من میں، اپنے دل میں ایک نیا سوچ پیدا کرو، لوگوں کے اندر ایک نیا سوچ پیدا کرو، کیونکہ یہی ہے جوانی۔ جوانی دوبارہ نہیں آتی، ایک بات، اس کو ضائع مت کرو۔ تو اس لیے کہتے ہیں کہ غروب کا سر نیچا ہوتا ہے، کیونکہ پہاڑ چڑھنے میں ٹائم لگتا ہے، بہت ٹائم لگتا ہے، لیکن نیچے آنے میں کبھی ٹائم نہیں لگتا۔ نیچے جب ایسے آ رہے ہوتے کہ کوئی آپ کو دکھا گیا ہوتا ہے۔ ہارون اور زوال یہ ایک دوسرے سے جڑے ہوئے تھے، امیری اور غریبی ایک دوسرے سے جڑے ہوئے تھے، جوانی اور بڑھاپا ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، علم اور پاگل پن ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، کیونکہ علم آپ کے پاس یادداشت ہے تو علم ہے، یادداشت نکال دیا پاگل پن۔ تو یہ 4 چیزیں تھے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ امید ہے کہ اگر میں نے کچھ چھوڑ دیے ہیں تو آپ مہربانی کریں کمنٹس میں لکھیں، تاکہ آپ کی کمنٹ سے بھی کوئی دوست استفادہ کر سکے۔ مہربانی، خدا حافظ۔